الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقال في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث أو كما قال صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد ہر دم زبان سے نکالو پاک نام محمد صلی اللہ تعالی. میں نے قرآن حکیم فرقان مجید سے کہ ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اللہ پاک سبحانہ و تعالی سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اور حبیب آپ انہیں اللہ کے دن یاد دلائیے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر والے شکر گزار کے لیے. اللہ پاک سبحانہ و تعالی سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 58 کے اندر فرماتا ہے قل بفضل اللہ، اے محبوب، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں. فلیفرحوا، خوشی کریں. ہوا خیر مما یجمعون، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ تمام دولتوں کو جمع کرنے سے بہتر ہے. سامعین، ناظرین، محبین، گزشتہ جمعہ کو میں نے کہا تھا کہ میلاد پاک یہ منانا، یہ جلوس نکالنا صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ نہیں، یہ میں نے کہا تھا. عام طور پر جو لوگ میلاد کو نہیں مانتے، نہیں مناتے، ان کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے، کیا نبی نے حکم کیا تھا، کیا صحابی نے منایا تھا، اس کے سوا اور کوئی دلیل ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ اس کے علاوہ اور کوئی بھی ان کے پاس دلیل نہیں ہے کہ آپ میلاد مناتے ہیں تو کیا نبی نے میلاد منایا، حکم کیا، کیا صحابی نے میلاد منایا، حکم کیا، نہیں نا، تو آپ کیوں مناؤ گے؟ اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس. دامن بہت چھوٹا ہے. ابو داؤد شریف کے اندر حدیث شریف ہے الحلال ما احل اللہ والحرام ما حرم اللہ وما سکت عنہ فہو مما فہو عفو. اور اللہ پاک قرآن میں آئین دیتا ہے، وصول و ضابطہ دیتا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا.
یہ دو دلیل سمجھنے کے بعد انشاءاللہ تمام مسائل آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں لے لو، جس سے منع کر دیں رک جاؤ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث الحلال ما احل اللہ والحرام ما حرم اللہ، حلال وہ جس کو اللہ نے حلال کیا، حرام وہ جس کو اللہ نے حرام کیا، وما سکت عنہ فہو مما عفا، حلال وہی ہے جس کو اللہ حلال قرار دے، حرام وہی ہے جس کو اللہ حرام فرما دے، اور جس چیز کو اللہ نے نہ حلال کہا نہ حرام کہا تو وہ اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے ہم کو 3 قانون ملے، کتنے؟ 3 آرڈر، 3 لا آف شرعیہ۔ شریعت نے ہم کو باضابطہ 3 قانون دے دیے۔ اللہ حلال کہے گا تو حلال، حرام کہے گا تو حرام، اور جس کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا اللہ، یعنی ڈیٹیلز کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں، صحیح ہے یا غلط، جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، اچھا ہے یا برا، ڈیٹیلز کچھ موجود نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تو اس کے بارے میں خود ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ فَإِن سَكَتَ عَنْ فَهُوَ مِمَّا أُوفِيَ، جس کے بارے میں سکوت ہو، چپ ہو، خاموش ہو، کوئی ڈیٹیلز نہیں دیا گیا ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام، تو وہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تم کر بھی سکتے ہو اور تم نہیں بھی کر سکتے ہو۔ یہ ہے قانون۔ دلیل کیا ہوتی ہے؟ کیا رسول اللہ نے میلاد منایا؟ کیا رسول اللہ نے میلاد کرنے کے لیے کہا؟ کیا اللہ نے میلاد منانے کا حکم دیا؟ کیا اللہ نے میلاد منایا جیسا تم میلاد مناتے ہو؟ اگر اللہ کے رسول نے میلاد نہیں منایا تو کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ کیا انہوں نے میلاد کرنے کے لیے کہا تم کیوں میلاد کرتے ہو؟ تو چونکہ اللہ نے، رسول اللہ نے، صحابہ کرام نے، کسی نے میلاد منایا نہیں اور منانے کا حکم بھی نہیں کیا، لہٰذا آپ نہیں منا سکتے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ یہ تو سوال ہے، جواب سمجھنے سے پہلے سوال سمجھنا ضروری ہے۔ اب اگر اس قانون کو مان لیا جائے کہ اللہ کرے، رسول اللہ کرے یا کہے، صحابہ کرے یا کرنے کے لیے کہے تو وہ ٹھیک ہے، اور نہ کہے تو وہ غلط ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج زمانہ کیسا زمانہ ہے؟ ڈیجیٹل زمانہ ہے، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ موبائل کے مس یوز نے سوسائٹی کو تباہ کر رکھا ہے۔ بال بچوں کی تعلیم پر، بال بچوں کے سیکھنے پر، ہمارے اولاد، ہمارے بال بچوں کی زندگی کو اس نے ایسا تباہ اور برباد کر رکھا ہے کہ ہر ماں باپ رونا روتے ہیں کہ اس موبائل نے آ کے تباہ کر دیا۔ اس سے فائدہ تو کم ہی ہے، نقصان کی کوئی انتہا نہیں ہے نا؟ صحیح، میں صحیح بول رہا ہوں نا؟ فائدہ کیا ہے وہ سب جانتے ہیں، مگر اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ موبائل کے نقصان کو دیکھ کر، انٹرنیٹ کے نقصان کو اگر دیکھا جائے تو مجھ کو ایسا لگتا ہے ہر کوئی یہی کہے گا کہ یہ ناجائز ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے نمازیں چھوٹ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جلسے جلوس ختم ہو گئے، اس کی وجہ سے اب اچھے اچھے عالموں کی تقریر نہیں سنتے لوگ، اس کی وجہ سے لوگ اب ہاتھ میں قرآن نہیں لیتے، قرآن بھی یہی پڑھیں گے، اس کی وجہ سے لوگ اب حدیث ہیں وہ موبائل ہی میں پڑھیں گے، ڈائریکٹ حدیث کو نہیں کھولیں گے۔ یعنی اس نے اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ اس کے نقصان کو دیکھ کر ایک عام آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، یہ ناجائز ہونا چاہیے، مگر نہیں، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم کہیں گے کہ یہ ناجائز ہے۔ فی نفس ہی یہ جائز ہے، اس کے کسی بھی پارٹس کو آپ ناجائز، غلط نہیں کر سکتے، ہے نا؟ اب وہی قانون، وہی قاعدہ، وہی آئین، جس آئین سے آپ نے میلاد کو ناجائز، شرک، بدعت، غلط، حرام قرار دیا کہ رسول اللہ نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، نہ منانے کا حکم دیا، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا رسول اللہ کے زمانے میں موبائل ایجاد ہوا تھا؟ کیا رسول اللہ نے کہا تھا کہ 1450 سال کے بعد موبائل ایجاد ہوگا، اس میں قرآن پڑھنا جائز، اس میں قرآن ڈاؤن لوڈ کرنا جائز، حدیثوں کو ڈاؤن لوڈ کرنا جائز، اس میں جلسے سننا جائز؟ کیا رسول اللہ نے ایسا کہا تھا؟ کوئی دکھا سکتا ہے کوئی بھی قانون، کوئی بھی آئین؟ بولیے،
کیونکہ آپ وہی کرو گے جو وہاں کیا گیا ہوگا، آپ وہی کرو گے جس کو اللہ کے رسول نے کیا یا صحابہ نے کیا، یا نہیں کیا تو کم سے کم کرنے کے لیے کہا، یہی تو آپ کے پاس دلیل ہے۔ تو میں اسی دلیل سے موبائل کے جائز پر دلیل مانگتا ہوں۔ بولیے، قیامت تک دلیل نہیں دے سکتے آپ۔ ہاں، اس کی دلیل جو ابھی میں نے پڑھی، قرآن نے کیا کہا کہ رسول جو دے لے لو، اور جس سے منع فرماتا ہے رک جاؤ۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ حلال قرار دے، حرام وہی ہوگا جس کو اللہ حرام قرار دے گا، اور جس کے بارے میں اللہ نے ڈیٹیلز اسپشٹ صاف صاف کلیئر کٹ نہیں کہا ہو تو وہ تمہارے اختیار میں ہے، چاہے تم اس کو یوز کرو چاہے اس کو یوز نہ کرو۔ تو چونکہ موبائل کے بارے میں، یہ موبائل جو میرے ہاتھ میں ہے، اس موبائل کی بات کر رہا ہوں، اس کے یوز پر بات نہیں کر رہا ہوں، صرف اس موبائل کی بات کر رہا ہوں، یہ بلا شبہ جائز ہے، کیونکہ اس کے ناجائز ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، جب ہم اس کا غلط یوز کریں گے گناہ ہوگا تو ناجائز ہوگا، جب صحیح یوز کریں گے، تلاوت سنیں گے، دین کی بات اس سے سیکھیں گے صحیح طور پر، یا جو ہماری ضرورتیں ہیں اور آفیشیلی جو کام کاج ہے، ون لائن کے جو کام کاج ہے، جب ہماری دنیاوی ضرورت کے کام کاج ون لائن کے طور پر موبائل کو ہم استعمال کریں گے تو یہ جائز ہوگا۔ اور اگر موبائل میں گھس کر ہم ننگی فلمیں دیکھیں گے، ہم فلمیں دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، ناچ گان ڈانس دیکھیں گے تو یقیناً اس کا استعمال ناجائز ہوگا۔ مگر صرف موبائل کی بات کی جائے تو یہ جائز ہے۔ ہاں، اس کا استعمال آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ صحیح استعمال کرو گے تو جائز ہوگا، غلط استعمال کرو گے تو ناجائز ہوگا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی کے زمانے میں ہو، صحابی نے کیا ہو تو جائز، اور اگر نہ ہو تو جائز نہیں۔ میرے بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن مقدس جو آج ہمارے زمانے میں 30 پارے کی شکل میں زیر زبر لگا ہوا ہے، قسم خدا کی رسول کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ زیر زبر لگا ہوا قرآن صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھا، اور پھر آپ کی دلیل کہ حضور کے زمانے میں ہونا ہوگا تو وہ جائز ہوگا، تب تو یہ قرآن بھی بدعت ہو جائے گا، کیونکہ نبی کے زمانے میں زیر زبر لگا ہوا قرآن تھا نہیں۔ حضور کے زمانے میں یہ 30 پارہ جو آج جس انداز میں ہے، اس انداز میں 30 پارے اس وقت تھے نہیں، یہ 30 پارے بعد میں ہوئے۔ ہاں، قرآن اتنا ہی ہے، یہ نہیں کہ گھٹایا بڑھایا گیا، نازل اتنا ہی ہوا ہے، جتنا نازل ہوا تھا اتنا ہی یہاں ہے، مگر یہ پارا پارا، رکو رکو، آیت آیت، یہ بعد کی ایجاد ہے، نبی کے دور میں یہ نہیں تھا۔ تو کیا یہ بدعت ہے؟ یہ زیر زبر لگانا یہ بدعت ہے؟ بالکل نہیں، یہ بدعت ہے، مگر یہ ایسی بدعت ہے کہ یہ بدعت فرض ہے، واجب ہے، کیونکہ اس بدعت کے بغیر عام مسلمان قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، جو لوگ گرامر جانتے ہیں، عربک گرامر، وہ پڑھ سکتے ہیں، مگر عام آدمی نہیں پڑھ سکتے۔ تو میرے بھائی، وہ کوئی قانون نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں ہوگا تو جائز اور نہیں ہوگا تو ناجائز۔ تو پھر قانون کیا ہے؟ تو قانون وہی ہے کہ اللہ نے، رسول اللہ نے، شریعت نے جس کو جائز قرار دیا، حلال کہا، وہ حلال ہے، اور جس کو حرام کہا وہ حرام ہے، اور جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اب ہم اس کو، کس کو؟ اللہ نے، رسول اللہ نے، صحابہ کرام نے، ائمہ کرام نے جس چیز کو حلال اور حرام کچھ نہیں کہا، خاموش، تو اس چیز کو ہم قرآن اور حدیث کے قانون سے ملائیں گے۔ اگر اس قانون کے مطابق وہ آتا ہے تو جائز ہوگا، اگر قانون سے ٹکرا جاتا ہے تو وہ ناجائز ہوگا۔ بولیے، کسی چیز کے جائز اور ناجائز ہونے کا معیار کیا ہے؟ کہ اگر وہ قرآن اور حدیث کے قانون کے خلاف ہوتا ہے، وہ نیا کام، تب تو وہ کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا، اور اگر قرآن اور حدیث کے قانون کے خلاف نہیں ہے تو وہ جائز ہوگا، بلا شبہ جائز ہوگا۔ یہ ہو گیا دنیا کے نئے نئے جائز اور ناجائز کو سمجھنے کا معیار۔ پوری دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں، بخاری نہیں تھا حضور کے زمانے میں، صحابی کے دور میں بھی بخاری نہیں تھا، تو کیا اس بخاری کا حوالہ پیش کرنا جائز ہوگا؟ حضور کے زمانے میں آج کی طرح بڑا بڑا مدرسہ نہیں تھا، حضور کے زمانے میں آج کی طرح بخاری شریف کو ختم نہیں کیا جاتا تھا، حضور کے زمانے میں آج کی طرح یہ 40 دن کے لیے چلہ کشیاں جو ہوتی ہیں، چلے کے لیے نکل پڑتے ہیں 40 دن کے لیے۔ کوئی بھی انسان، میں تو منتظر ہوں، انتظار کر رہا ہوں، اپیچھا کر رہا ہوں، کوئی بھی دکھا دے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں، حضور سے لے کر صحابہ کرام کے زمانے تک یا تابعین کے زمانے تک، ہے نا، کوئی بھی قافلہ 40 دن کے لیے نماز سکھانے کے لیے کبھی نکلا ہو، قیامت تک نہیں دکھا سکتا۔ تو کیا یہ ناجائز ہو جائے گا؟ کیونکہ حضور کے زمانے میں ہونا ضروری ہے، تو چونکہ حضور کے زمانے میں ہوا ہی نہیں ایسا، نماز کی دعوت دینے کے لیے، دین سکھانے کے لیے۔ ہاں، حضور نکلے ہیں تو کیا مسلمان بنانے کے لیے،
اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام کی تعلیم پھیلانے کے لیے نہیں نکلے، گھر گھر جا کر کے نمازی بنانے کے لیے حضور تشریف نہیں لگے۔ ہم اس کو ناجائز بھی نہیں کہتے۔ میں آپ ہی کی بات کو آپ پر ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ ہی پر اپلائی کر رہا ہوں کہ اگر وہی قانون مان لیا جائے کیا کہ حضور کے زمانے میں ہوگا تو جائز اور نہیں ہوگا تو ناجائز، تو یہ بخاری یہ ناجائز ہو جائے گا، یہ قرآن پر زیر زبر یہ ناجائز ہو جائے گا، بدعت ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں تھا نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی چیزیں گناؤں، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سب ناجائز ہو جائیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، مسجدوں کو یہ لائٹنگ کرنا، یہ پنکھے چلانا، یہ سب ناجائز ہو جائیں گے کیونکہ حضور کے زمانے میں تو اس کا خیال بھی نہیں تھا۔ تو بہت ساری چیزیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی، اب ہیں، مگر وہ ناجائز ہی نہیں بلکہ جائز ہے، ثواب کا کام ہے۔ پنکھے لگوانا بے شک جس نے اچھی نیت سے دیا ہے کہ ہوا کھائیں گے، نماز پڑھیں گے اطمینان سے تو اس کو ثواب ملنا ہے، اور یہ جو زیر زبر لگایا ہے جس نے لگایا ہے کتنا ثواب ملے گا اس کو، کیونکہ اس زیر زبر کی مدد سے عام مسلمان صحیح سے قرآن پڑھ سکتا ہے۔ اگر نہ لگایا گیا ہوتا تو قرآن وہ نہیں پڑھ سکتے تھے، تلاوت قرآن نہیں کر سکتے تھے۔ تو دوستو دلیل کیا بنی کہ وہ نیا کام جو قرآن حدیث کے قانون کے خلاف ہوگا، چاہے وہ نبی کے زمانے میں کیوں نہ ہو، اگر قرآن حدیث کے قانون کے خلاف ہو تو وہ نبی کے زمانے میں ہونے سے بھی ناجائز ہوگا، اور اگر قرآن اور حدیث کے قانون کے خلاف نہ ہو تو 1400 سال کے بعد بھی اگر وہ نیا کام ہوگا تو وہ جائز ہی نہیں، ثواب کا کام ہوگا۔ جیسے مدرسے کھولا جانا، کیونکہ یہ ضرورت ہے، اگر مدرسے کھولے نہ جاتے تو تعلیم عام نہ ہوتی، شریعت کی تعلیم عام نہ ہوتی، قرآن کی تعلیم عام نہ ہوتی، حدیث کی تعلیم عام نہ ہوتی، اتنے حافظ، اتنے عالم، اتنے قاری، اتنے مولانا، اتنے مفتی ہم نہ پاتے، ہم امام پانے سے محروم ہو جاتے۔ گویا کہ یہ نیا کام تو ہے مگر اس نئے کام نے شریعت کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو قانون یاد رکھیے کہ کسی نئے کام کا جائز ہونا اور ناجائز ہونا یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ حضور کے زمانے میں ہوا کہ نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کے آئین سے ٹکراتا ہے یا نہیں۔ ٹکرائے گا تو ناجائز ہوگا، نہیں ٹکرائے گا تو وہ جائز اور درست ہوگا۔ یہ تو اب تک میں آئین کی بات کر رہا تھا، اب آپ کو دکھانا یہ ہے کہ یہ میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں۔ میلاد کا معنی پہلے بھی آپ سن چکے ہیں اور بہت ساری تقریروں میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضور کے آنے کے بارے میں بتانا، حضور کی ولادت کے بارے میں بتانا، حضور کے دودھ پینے کے زمانے کے بارے میں بتانا، حضور کی تعریف کرنا، حضور کی توصیف کرنا، حضور کی خوبیاں بیان کرنا، حضور کی زندگی بیان کرنا، حضور کی صحیح صحیح جیبونی بتانا، اسی کا نام میلاد ہے۔ اسی کا نام میلاد ہے نا، اصل میلاد یہی ہے میرے دوستو بزرگوں۔ تو اس طرح کا میلاد تو تمام انبیاء کرام نے منایا، اس طرح تو میلاد تمام صحابہ نے منایا، اس طرح میلاد تمام محدثین نے منایا۔ ہاں، منانے کا طور طریقہ الگ الگ ہے، انداز الگ الگ ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، اسلام کے شہزادوں، صحابہ کرام کے دور میں آج کی طرح کیا ڈیولپ دور تھا؟ کیا وہ ڈیولپمنٹ دور تھا؟ کیا وہ بالکل نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا۔ اگر وہ چاہتے کہ ہم گلیوں کو لائٹنگ سے سجائیں گے، ہم گلیوں کو کمکموں سے سجائیں گے تو وہ سجا نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس دور میں ان کو یہ سب چیزیں دستیاب نہ تھی، اس لیے وہ اپنے حساب سے میلاد منایا تھا۔ بعد والوں نے اپنے حساب سے میلاد منایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کی میلاد اس انداز میں منایا۔ کس انداز میں؟ سورۃ الصف کے اندر اللہ عز و جل فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تم لوگوں کے پاس اللہ کا رسول بن کر کے تشریف لایا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تورات کو میں سپورٹ کرتا ہوں، ومبشرا برسول، اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر تشریف لانے والے ہیں۔ نبی کے آنے کا ذکر کون کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ابھی قریباً 565 سال کے بعد نبی آئیں گے، اس سے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام نبی کا میلاد منا رہے ہیں، نبی کے آنے کا ذکر سنا رہے ہیں کہ میرے چلے جانے کے بعد قریباً 565 سال کے بعد، یعنی 500 سال اور 65 سال کے بعد آخری پیغمبر آئیں گے۔ جتنے نبی آئے سارے کے سارے نبیوں نے اس نبی کے آنے کا ذکر سنایا، یہ ان کے لیے میلاد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہر دور میں اپنے اپنے انداز میں میلاد منایا گیا۔ اب میں آپ کو مختصراً لے چلوں۔ ایک نام آتا ہے محمد ابن اسحاق یسار، ان کا جنم ہوا چاند تاریخ سے کے حساب سے 85 ہجری، 85 ہجری، انتقال ہوا 150 ہجری، یعنی آج سے تقریباً
1300 साल पहले के ये बुजुर्ग है। कितने साल बोलिए? 1300 साल पहले के बुजुर्ग, इन्होंने लिखा, और इमाम तबरी ने भी लिखा, और इमाम इब्न खुल्दुन ने भी लिखा, और साहिब मवाहिबुल लुदुनिया ने भी लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को हुई। अब इसमें भी आप इख्तिलाफ सुनेंगे, बहुत सारे कम बख्त कमीने किस्म के लोग नबी का मिलाद ना मनाना पड़े, इसको किसी तरह बिदअत साबित करके लोगों के दिल से मिलाद की मोहब्बत को निकाल दिया जाए, इसलिए नबी की तारीख़ विलादत पर ही बहस करना शुरू कर दिया। क्या कह रहे? नबी तो 12 रबीउल अव्वल को पैदा ही नहीं हुए, वो तो 8 को पैदा हुए, वो तो 13 को पैदा हुए, तो आप 12 को क्यों मनाते हैं? इस तरह आपने सुना होगा, सुना होगा कि नहीं सुना होगा? यकीनन सुना होगा। तो मैं आपको समझा दूं, बता दूं कि अगर किसी मसले में 100 लोगों में 70 लोग एक मसले को सपोर्ट करता हो और 30% लोग एक मसले को सपोर्ट करता हो, तो आपका सपोर्ट किधर होगा? 70% की तरफ, क्योंकि उधर तादाद ज़्यादा है। ठीक इसी तरह अगर कुछ लोग शुकूक की बिना पर, शक की बिना पर ऐसा कहते हों कि 8 तारीख है या इतने तारीख है, मगर जमहूर का इत्तेफाक है, और जमहूर कहते हैं कि जिस मसले में सबसे ज़्यादा उलमा, बुजुर्गान दीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और सबसे ज़्यादा मुसलमान जिस मसले को मानते हो उसको जमहूर बोलते हैं, तो जमहूर का इस बात पर इत्तेफाक है। और जैसे इतने बड़े मुअर्रिख और इतने बड़े हिस्टोरी निगार कौन, अल्लामा मोहम्मद इब्न इसहाक यसार, है ना, 1300 साल पहले के पैदाशुदा बुजुर्ग, वो लिखते हैं कि नबी की विलादत 12 रबीउल अव्वल को है। और भी बहुत सारी किताबें हैं, हवाले देते जाएंगे, टाइम ज़्यादा खर्च हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद ये साहिब मवाहिबुल लदुनिया अल्लामा अहमद इब्न मोहम्मद कुस्तुलानी, इनकी विलादत हुई 851 हिजरी में, 851 हिजरी, मतलब आज से 200 साल से भी ज़्यादा पहले, 200 साल पहले के बुजुर्ग। ये अपनी किताब अल मवाहिबुल लुदुनिया के अंदर यही तारीख़ लिखते हैं और कहते हैं कि मैं तर्जमा पर इक्तफ़ा कर रहा हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा के महीने में अहले इस्लाम महाफिल और तकरीबात मुनक़िद करते रहते हैं, मतलब जलसा जुलूस करते हैं, महफिल मनाते रहते हैं, सजाते रहते हैं, दावतों का अहतमाम, खाने पीने का अहतमाम करते हैं, और शब विलादत में सदका तो खैरात उनका मामूल है। सदका करना, मिलाद मनाना, दान पुण्य करना उस रात में ये मुसलमानों में राइज है और मामूल है, और इजहार सुरूर व फरह करते हैं और ख़ुशी ज़ाहिर करते हैं, खूब नेकियां करते हैं। क्या बोलते हैं? ये खूब नेकियों का काम करते हैं। विलादत तैयबा के अहवाल, वो विला और वाक़यात पढ़ते पढ़ाते हैं जिससे उन पर बड़ी बरकतें नाजिल होती हैं। मेरे भाई इस्लाम के शहज़ादों, एक बुज़ुर्ग 1300 साल पहले का बुज़ुर्ग है, 250 साल पहले का बुज़ुर्ग है, उनको तो यहाँ नेकियां समझ में आती है कि मिलाद में नेकियां हैं, बरकतें हैं, फजीलतें हैं। और आजकल कुछ लोग पैदा हो गए, कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा, कभी कहीं देखा नहीं, सही से कुरान पढ़ना नहीं आता, वो कहता है कि मिलाद मनाना बिदअत है। हाँ, सहाबा ने ऐसा मिलाद नहीं मनाया था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मिलाद मनाने का कानून और मेयार यही है कि अगर आप नाजायज़ कहते हो तो नाजायज़ की दलील देनी पड़ेगी। यहाँ जितने लोग हैं सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप वाले हैं, हलाली है। मैं अगर कहूँ कि यहाँ जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं, सारे माँ बाप वाले हलाली हैं, अब कोई कहे कि आप दलील दीजिए तो आप उसको जूता नहीं मारेंगे, कैसी बात कर रहे हो यार? यहाँ सारे हलाली है, यहाँ सारे हलाली होने की दलील नहीं दी जाएगी। अगर कोई कहे कि नहीं फला हरामी है, उस पर दलील देनी पड़ेगी। सही कहने के लिए दलील देने की ज़रूरत नहीं है, गलत कहने के लिए दलील देने की ज़रूरत है। गलत तुम कह रहे हो, बिदअत तुम कह रहे हो, नाजायज़ व हराम आप कह रहे हैं, तो नाजायज़ व हराम, शिर्क व बिदअत की दलील आपको देनी पड़ेगी। आप दिखाइए, कानून से समझाइए, किस कानून से यह साबित होता है कि मिलाद मनाना नाजायज़ है, शिर्क है और बिदअत है। क़यामत तक कोई दलील इंशाअल्लाह वो दिखा नहीं सकेंगे। सिर्फ 2-3 मिनट हमारे पास टाइम है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये कहते हैं कि ये मिलादुन नबी का लफ्ज़ कहाँ लिखा है? हैरत होती है। उठाइए, तिरमिज़ी शरीफ सियाह-सित्ता की किताब है, तिरमिज़ी शरीफ नाम सुना है आपने? तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक चैप्टर आता है बाबो मा जा फी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ मिलाद का लफ्ज़ मौजूद है। अब तो आपका कलेजा ठंडा हो जाना चाहिए, जिसमें बाबो मा जा फी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इमाम तिरमिज़ी ने इस चैप्टर को मिलादुन नबी के नाम से बांधा है। अब तो आपको कम से कम समझ जाना चाहिए कि मिलादुन नबी का लफ्ज़ भी मौजूद है। हालांकि नबी हो तो कोई हरज की बात नहीं, मगर चूंकि उनका दावा है कि मिलादुन नबी का लफ्ज़ कहीं आया नहीं, तो इमाम तिरमिज़ी ने बाब बांधा है, बाब मा जा फी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों,
واقعات بھی بہت ہے، صحابہ کرام کے بھی بہت سارے واقعات ہیں. خود حضور نے میلاد منایا. حضور علیہ السلام نے پیر کے دن کو روزہ رکھا. پیر کے دن روزہ رکھنے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا یوم ولدت فی، میں اس دن جنم ہوا ہوں، میں اس دن تشریف لایا ہوں، اس دن میری ولادت ہوئی ہے. تو اب کچھ لوگ پھر کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے تو اپنا میلاد روزہ رکھ کر کے منایا تھا، تو آپ بھی روزہ رکھو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرے بھائی، میرے دوست، میرے احباب، جب ہماری ماں بہنوں کو بچے کی ولادت ہوتی ہے، بولیے درد ہوتا ہے کہ درد نہیں ہوتا؟ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے. درد کے مارے وہ چھٹپٹاتی ہے. چھٹپٹاتی ہے کہ نہیں؟ ہاں ہوں بولیے آپ. جب بچے کی ولادت ہوتی ہے درد کی وجہ سے وہ چھٹپٹاتی ہے، روتی ہے، بلکتی ہے، سسکتی ہے. پوچھئے تو مائی آپ کو خوشی ہو رہی ہے آپ کے بچے آنے کی وجہ سے؟ تو وہ کیا کہے گی کہ نہیں خوشی نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر. تو وہ درد کے مارے بل بلانا، رونا، گر گرانا، تڑپنا، یہ خوشی ہے. تو اب کیا ان کے اس درد کی وجہ سے جتنے ان کے خاندان والے ہیں سب کے سب کیا روئیں گے؟ نہیں نہیں، وہ درد کے مارے خوشی میں جھوم رہی ہے. اور اس کے جو ماں باپ ہیں، ننیحال والے ہیں، دادا دادی ہے، وہ مسکرا کے خوشیاں منا رہے ہیں. وہاں رو کر کے خوشی منائی جا رہی ہے، یہاں ہنس کر کے خوشی منائی جا رہی ہے. تو خوشی منانے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، گھر میں شادی ہوتی ہے، جب ہم اپنی بیٹی کو بدائی کرتے ہیں، جب بیٹی ہمارے گھر سے سسرال کے یہاں جاتی ہے، جب ہمارا گھر آنگن چھوڑ کر کے دوسرے خاندان میں جاتی ہے، اب بتائیے خاندان والے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ دوستو احباب مسکراتے ہیں کہ نہیں؟ مگر وہیں پہ آپ ان کے ماں باپ کے پاس جائیے گا تو ان کے ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. تو کیا وہ غمزدہ ہیں؟ کیا وہ پریشان ہیں؟ نہیں. ماں باپ کی آنکھوں سے بہنے والا وہ آنسو، وہ غم کا آنسو نہیں، وہ خوشی کا آنسو ہے. میرے دوستو بزرگوں، یہاں کچھ لوگ ہنس کر کے بدائی کر رہے ہیں اور کچھ رو کر کے بدائی کر رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح کوئی کھا کر کے عید منائے گا، کوئی کھلا کر کے عید منائے گا، اور کوئی روزہ رکھ کر کے عید منائے گا. جس میں خوشی حاصل ہوگی. اللہ نے بھی اس عید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ یہ کہ صرف بندوں کو منانے کا حکم دیا، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیات میں نبی کے آنے کا ذکر فرمایا. لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ. یہ جاءکم من اللہ کی جانب سے آیا. تو کیا اب آپ کہو گے کیا جب اللہ نے میلاد منایا ہے تو کیا اللہ نے آپ کی طرح جلوس نکالا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کی طرح کھانا کھلایا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جلسہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، وہ اللہ ہے. اللہ کے میلاد منانے کا الگ انداز ہوگا. ہم مخلوق ہے، وہ خالق ہے. وہ معبود ہے، ہم عابد ہے. ہم ان کے ساتھ اپنی ٹالی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ہمارا کمپیئر نہیں ہو سکتا ہے نا. بس یہ ہے کہ خوشی کا معنی پایا جانا چاہیے کہ وہ آئے ہم خوش ہیں، وہ پیدا ہوئے ہم خوش ہیں، وہ ہماری شفاعت کریں گے ہم خوش ہیں، ان کا بچپن پرنور ہے ہم خوش ہیں، ان کی جوانی تمام طرح کی گندگیوں سے پاک ہے، اس بات کو سن کر ہم خوش ہیں. غرض یہ کہ خوشی کا معنی چاہے آنسو میں پایا جائے تو وہ خوشی کے آنسو کہلائیں گے، اگر مسکراہٹ میں خوشی کا معنی پایا جائے تو پھر مسکراہٹ کو ہی کہہ دیا جائے گا.